السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، معزز سامعین اکرام، آپ سبھی کا خیر و مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ محمد بلاگس۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید شیخ محمد بلاگس یوٹیوب چینل میں۔ ایک بار پھر آپ تمام ویورز، عزیزان ملت، سامعین و عزام، آپ سب کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل پہ خیر و مقدم ہے۔ جب چوٹ لگتی ہے تب تکلیف کی احساس ہوتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تب پیاس کی احساس ہوتی ہے، جب خود پر بیتتی ہے تب احساس ہوتی ہے کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے اور ایک بڑا ہی گندا رسم و رواج چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ گندا رسم و رواج ہے دہیج۔ ہمارے ہی معاشرے کے اندر ایک بھائی کی لڑکی ہے جس کی نکاح اب تک نہیں ہوئی ہے، اور یہ نکاح صرف اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کی نکاح کرا سکے۔ اور آج جو یہ دہیج کا چلن ہے، یہ خدا جانے یہ چلن کب ختم ہوگا دہیج کا لین دین کا۔ یوں معلوم دیتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو صرف اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا کرتا ہے کہ جب اس کی شادی کرانے کی بات آئے تو لڑکی والوں سے اچھی قیمت وصولی کی جا سکے۔ نہایت ہی افسوس اور بہت ہی شرم کی بات ہے کہ امت کے رہبر، بڑے بڑے عالم دین کے ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر غریب کی لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھ رہی ہے، بلکہ وہ باپ مجبور ہے اپنی آپ بیتی بیچارے کس کو سنائے اور کس کے پاس جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کسی بھائیوں کو بھی دولت سے نوازا ہے، اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر اتنی بھوک ہے پیسے کی، اور یہ رسم جو ہے خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ پیسے والوں ہی اس رسم کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ خیر، مال و زر تو اللہ نے جس کو دیا ہے تو اس کی لڑکی کی شادی میں تو کوئی دقتیں نہیں ہوتی ہے، لیکن جن بیٹی کے باپ کو اللہ نے دولت سے نہیں نوازا ہے پر اس کی بیٹیوں کی جو شادی نہیں ہوتی ہے محض اس بنیاد پر کہ اس کو دینے کے لیے دولت نہیں ہے، پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ اپنی لڑکی کا شادی
کسی اچھے گھرانے میں کرا سکے اور اس کی ڈولی اٹھ سکے۔ یہ معاشرے کے اندر سے یہ برائی کب ختم ہوگی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ لڑکیاں اور لڑکی کے باپ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی آج کے ماڈرن زمانے کے حالات کو دیکھتے ہی آج کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ کو تبھی سے ہی یہ سوچنے لگتا ہے یار لڑکی تو پیدا ہوئی پر اس کی شادی کیسے ہوگی۔ ایک لڑکی کو پال پوس کر 18 سال کا کرتا ہے ایک باپ کیا اسی دن کے لیے کہ وہ بوجھ بنی بیٹھی رہے اور وہ پیسے نہیں جٹا پاتا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی کر سکے۔ آج اس لڑکی کے نہ جانے کتنے رشتے آئے ان 10 سالوں میں، ان گنت رشتے آئے اور سارے رشتے ٹھکرا دیے گئے محض اس بنیاد پر کہ اس لڑکی کے والد کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کو پوری کر سکے۔ آج بڑے بڑے ہیش ٹیگ ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ امارت شریعہ ہوا، دیوبند شریف ہوا، یہ وہ فلانا ڈمکا سے مدد ہوتا ہے اور مدد کے طور پہ کسی کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا۔ یہ سب بیکار کی بات ہے، یہ سب محض ایک بے بنیاد بات ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، بھائی جس کی پریشانی ہے وہ خود جھیلے۔ دنیا اس چیز کو فوقیت دیتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، مال و زر ہے، دولت ہے تو آپ کی ویلیو ہے، معاشرے کے اندر آپ کی قدر ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کی معاشرے کے اندر کوئی قدر نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں اس 21ویں صدی میں اس ماڈرن کلچر میں ویلیو صرف پیسوں کی دی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب مرحوم شیخ محمد نظام الدین کہا کرتے تھے کہ بیٹے جن کے پاس پیسے ہیں دنیا اسی کی قدر کرتی ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں دنیا اسے غلیظ سمجھتی ہے، اور یہ بات بالکل فیکٹ بیٹھتا ہے۔ میرا نام شیخ محمد تعلیم ہے اور میں ایک پیسے سے مزدور ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر اور خاص طور سے ہماری کمیونٹی کے اندر، ہمارے قوم کے اندر زیادہ تر اس چیز کو پایا گیا ہے، کیونکہ جب ہمارے قوم کو اپنے قوم سے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے تو اتنا مغلوب ہو جاتے ہیں وہ کہ آپ اس سے جتنا چاہے جو چاہے جس حد تک ممکن ہو کرا سکتے ہیں، لیکن جب اس کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو انسان ایسے بدل جاتا ہے جیسے کہ لومڑی کی چال بھی ویسے نہیں بدلتی۔ یہی تو ہے ہمارا معاشرہ۔ محمد عربی احمد مصطفیٰ امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات تھی، اس تعلیمات پر 98% مسلمان کھرا نہیں اترا، اور بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو برائی سر عام ہے اور یہ دہیج کا جو رسم و رواج ہے، اس کو بڑھاوا دینے کے پیچھے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ مسلمان بڑے بڑے پیسے والے،
اور اس میں کچھ حد تک سہیوگ اگر کرتے ہیں، بڑھاوا دینے کا اگر کوئی دائتو ہے اور کسی کو اگر کریڈٹ جاتا ہے تو مسلمان کے دھرم گرو کے اوپر بھی یہ بات سٹک بیٹھتا ہے. کیونکہ جب علماء اگر اکٹھا ہو جائے، علماء اس چیز کو بیک آؤٹ کرنے لگے تو یہ لین دین کا مسئلہ کب کا ختم ہو جاتا. کیونکہ آخر الزماں کے بعد، محمد عربی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آنے کو نہیں ہے، اور امت کا رہبر علماء ہے، اور علماء اپنے کام کو ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے. بس انہیں تو سور کا نوالا کھانے سے فرصت ہے ہی نہیں. میں سارے علماء کو نہیں کہہ رہا، بس ہمارے ملک ہندوستان میں بڑے سے بڑے شہداء ہیں، بڑے سے بڑے علماء دین ہیں، لیکن انہیں تو صرف سور کے لقمہ کھانا ہے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا ہے اور ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر کے اور جماعت میں جا کے لمبی چوڑی تقریر ہانکنا ہے، اور اس میں بھی ان کے پرسنٹیج ہوتے ہیں. کیونکہ علماء کو اگر آپ کسی تقریر کے لیے اگر مخاطب کریں اور لینے جائے تو پہلے تو ان سے اپوائنمنٹ لیں، جیسے لگتے ہیں کہ نہ جانے یہ کتنے بڑے رہزادے ہیں. اوقات ویسے ان کی 2 کوڑی کی نہیں ہے، لیکن ایگو اس کے اندر اتنا ہے جیسے لگتا ہے کہ سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہو، سارے مسلمان انہی کے غلام ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی علماء دین کو تقریر میں بلائے تو ان سے اپوائنمنٹ لے، اور ان سے فکس ہوتی ہے کہ بھائی ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے ہمارا چارج اتنا ہے، ہمارا چارج اتنا ہے، ہم اتنا لیں گے. جب ڈیل فائنل ہوتا ہے جب یہ جناب آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سور کھا کے لمبی چوڑی ڈھکاڑے کر کے 2-4 باتیں بولا، الٹی سیدھی باتیں بول دی، بس چلے گئے اپنے پیسے لے کے. مدرسے کے چندہ کروا دیے، 100 میں 10 روپے لے لیے، 15 روپے 25%، 30% لوگ کا حصہ ہوتا ہے، کر کے الٹی سیدھی لمبی چوڑی فتویٰ مار کے چلے جاتے ہیں. میں جانتا ہوں ہماری اس ویڈیو کو جو علماء دین دیکھیں گے، جو واقعی میں حرام خور ہوں گے، انہیں تو اس بات سے بہت تکلیف ہوگی. کیونکہ آج کے دور میں آپ حرام خور کو حرام خور بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دوڑ انہی کا ہے. اور بڑے شرم کی بات ہے کہ حرام خوری زیادہ تر ہمارے قوم کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اور علماء خاموش ہیں. اب بھی میں نے کئی بار اپنی بات رکھنے کی کوشش، لیکن ہماری بات لگتے ہے کہ علماء تک نہیں پہنچتی. پر کیا کریں، اب جن کو سور کھانے کی عادت سی ہو گئی ہے تو ان کا تو کلیجہ سیاہ ہو چکا ہے. ان کی زبان میں وہ تاثیر کہاں جو ایک جہتی ہو کے قوم کو صحیح راستہ دکھا سکے. ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، اپنی فکر ہے. قوم بھاڑ میں جائے، غارت ہو جائے، قوم معاشرے میں کس کیفیت میں جی رہا ہے کس کو پڑی ہے. بس جس کا مسئلہ ہے وہ جانے. یہی دیکھنا رہ گیا تھا. جب آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں تو اس کے لیے بھی ٹائم لینا پڑتا ہے. بڑی افسوس ہوتی ہے اس بات سے. ارے اللہ کے بندے شرم کرو، آپ امت کے رہبر ہوں، امت کی عزت آبرو آپ کے زیر نگاہ ہے. اب اگر کوئی کٹمول بھی ہو تو اسے اس بات کی زیادہ تکلیف ہوگی. ہر اس عالم کو، ہر وہ عالم، ہر وہ سحر قاضی اگر اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانے لگے تو برائی سرعام ختم ہو جائے گی. جو برائی سرعام ہو رہی ہے وہ ہوگی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے علماء دین، ملک ہندوستان کے سارے علماء دین یہ عہد و اعتراف کر لے
کہ ہم اس شادی میں شریک ہی نہیں ہوں گے جس شادی میں لین دین ہوا ہو۔ آج جو کام سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا اس قوم کے اندر، وہ کام عام ہو گیا، کھلے عام ہو رہا ہے۔ اب کچھ علماء اس پہ سوال اٹھائیں گے کہ جہنم کے آگ میں یہی لوگ تو جائیں گے، اسی لیے تو یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ جی ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بس قیامت قریب ہے، قیامت کی یہی تو نشانیاں۔ ارے مردود، بے وقوف عالم، یہ جہنم میں جائیں گے یہ بات صحیح ہے، قیامت قریب ہے، پر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت قریب ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم خاموش ہو، یہ بھی تو ثابت ہے کہ قیامت قریب ہے۔ تم تو اپنا کام بخوبی فرض سے کرو۔ تم نے قرآن پڑھا ہے، حدیث کو پڑھا ہے، نبی کے بعد ساری امت کی ذمہ داری علماء دین پر ہی تو ہے، لیکن تم اپنے کام کو کرتے نہیں، تم اس چیز کے لیے مشن اٹھاتے نہیں۔ مانا کہ ہمارا جمہوریت ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، یہاں راجنیتی ہوتی ہے یہاں، لیکن شریعت بھی تو کوئی چیز ہے۔ تم شریعت کے حساب سے تو اپنے عوام کو سمجھا سکتے ہو، قوم کو یہ بتا سکتے ہو کہ یوٹیوب پہ چینل بنا کر کے لمبی چوڑی فتویٰ مار دینے سے تمہارا ذمہ داری ختم نہیں ہوا، بلکہ تم خود کو پہلے دیکھو کہ تم صحیح ہو یا نہیں۔ اور ہاں، خاص تو ایک لیپ ٹاپ والے بابا کچھ زیادہ ہی ٹرینڈ ہو رہے ہیں۔ کیا نام ہے اس مولوی کا؟ فاروق، وہ ناگپور کا ہے نا؟ وہ ذرا ان سے پوچھو کہ اس نے کتنی بیوہ اور کتنے یتیم اور کتنے مجبور لڑکی کی شادی کرائی اس نے۔ اگر اس کے دروازے پہ کوئی ساحل چلا جائے نا تو اسے ڈانٹ کر بھگا دیتے وہ۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے عالم علماء ہیں نا، ان سے بڑا سور کھانے والا تو کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس ثبوت ہے۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ جو دکھتے ہیں وہ ریئل میں یہ لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کیونکہ ان سب کے کلیجے کے اندر جو ہے نا سیاہ ہو چکا ہے۔ باتیں تو بہت لمبی چوڑی کرتے ہیں، لیکن اپنی ہی ذمہ داری سے یہ لوگ بھاگتے پھرتے ہیں۔ بس ان کی لڑائی تو صرف مسلک سے ہے۔ یہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ وہابی ہے، وہ ندوی ہے، وہ پرسی ہے۔ ارے حرام خور، کون کیا ہے وہ مت دیکھو، تم کیا کر رہے ہو وہ دیکھو، کہ تم ایمان میں ہو یا ایمان سے خارج ہو گئے ہو۔ مجھ جیسوں کو اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر تم لوگ اپنے کام بخوبی نبھاتے تو، تم لوگ اپنے فرض کو پہچانتے، تم لوگ اللہ کے رسول کے اس دین کو اگر مضبوطی سے تھامے ہوئے رہتے، تم لوگ اور قرآن اور حدیث میں بتائے گئے راستے پر عمل کر کے تم امت کو دکھاتے اور تم کھڑا اور ثابت اترتے، تو آج مجھ جیسوں کو، کم علم والوں کو سوشل میڈیا پہ آ کے تم لوگ کو چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اور میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ علماء دین سے مخاطب ہوں، اور میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے کام کو صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں تھی اسے آپ نے نہیں نبھایا۔ بس منہ اٹھائے چلے گئے، نکاح پڑھا دیے، قاضیانہ لیے، رفع ہو گئے، باقی تم بھاڑ میں جاؤ۔ یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ تم اس شادی میں شریک قطعی مت ہو کہ جس شادی میں لین دین ہوا ہو، جس شادی میں ڈی جے بجاؤ، جس شادی میں اللہ اور رسول کی توہین ہوئی ہو، تم اس شادی میں جا کے نکاح پڑھاتے ہو، تف ہے، لعنت ہے، ڈوب مرو تم۔ شرم سے تم اس شادی میں جانا نہیں چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین ہوئی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی بے حرمتی ہوئی ہو۔ کیا قرآن ڈی جے بجانے کی اجازت دیتا؟
حدیث سے یہ ثابت ہے کہ کسی صحابہ نے ڈی جے کی اجازت دی؟ نہیں نا. گنگنانے کی اجازت نہیں دی ہے صحابہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ نے گنگنانے کی اجازت نہیں دی. اور جہاں تم ڈی جے بجتا ہے، بھر رات ناچ ہوتے ہیں، گانا ہوتے ہیں، اور وہاں اس آنگن میں جا کے تم میلاد کرتے ہو. جہالت بھری ہوئی تم لوگوں کے اندر. شرم کرو، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. میں تو کہتا ہوں تم موت کر کے اسے موت میں ناک رگڑ کے مر جاؤ، سور حرام کھور. میں بہت ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بلکہ میں مجبور ہوں، اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ کو کہ میں ایک مسلمان ہوں اور عالم کا یہ حال ہے. آپ کو دعوت ہے، آپ بے شک کہیں کہ ہم شریک نہیں ہوں گے اس شادی میں، ہم قطعی نکاح نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ آپ نے قرآن کا حدیث کا، اللہ کا، رسول کا اپنے مذاق بنایا ہے. ہم آپ کی نکاح نہیں پڑھائیں گے، اور نہ نکاح پڑھائیں گے نہ نکاح پڑھانے دیں گے. جو مولوی نکاح پڑھاتا ہے آپ اسے جوتا کھول کر مارو. نہ پڑھائیں گے نکاح نہ پڑھانے دیں گے. کیوں؟ جب آپ سامنے ہیں کہ آپ نے ڈی جے بجا کے برات لایا، اس لیے ہم شریک ہوں گے، نہ کسی عالم کو ہونے دیں گے. اور جو عالم شریک ہوگا ہم اسے جوتا کی نوک پر رکھ کے جوتا ماریں گے، اس حرام خور کو. آٹومیٹک مسلمان سدھر جائیں گے، وہ خود اپنا انتظام کریں گے. آپ ایک کمیونٹی بناؤ، جہاں قرآن کا بے حرمتی ہو آپ وہاں پھٹ سے چلے جاتے ہو نکاح پڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ کو قاضیانہ ملے گا نا، سور کا لقمہ ملے گا کھانے کو، کیونکہ سور کھائے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. جی یہی دین یہی سکھاتا ہے آپ کو. کیا سمجھ رکھا آپ نے؟ مذاق بنا دیا مذہب کو. آج آپ کہتے ہیں کہ ہندو انگلی اٹھاتا ہے، سرکار انگلی اٹھاتی ہے ہمارے مذہب پر. سرکار جو کر رہی ہے بالکل صحیح کر رہی ہے، بلکہ میں سرکار کا سپورٹ کرتا ہوں. آپ جیسے علماء کو اگر سرکار جوتا کھول کے مارے تو مجھ جیسے کم علمی کو بہت خوشی ہوگی. کیوں خوشی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے خود مذہب کا مذاق بنا رکھا ہے. آپ خود ان کو بولنے کا موقع دیتے ہو. جب خود کے گانڑ پھٹے ہو، جب خود کے تن کے کپڑے پھٹے ہو نا، تو دوسرے مذاق اڑائیں گے. آپ نے مذہب کو، دھرم کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. شرم آنی چاہیے آپ جیسے علماء دین کو. بڑے بڑے حبے کبے داڑھی بڑا کر لینے سے، پگڑی بڑا باندھ لینے سے، کرتا اتنا بڑا کہ پاجامے کی ضرورت نہ ہو، ایسے کرتا پاجامہ پہن لینے سے، دھرم کے ٹھیکیدار بن جانے سے دھرم کنٹرول میں نہیں آئے گا. دھرم کو آپ نے دھرم کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کو شرم آنی چاہیے. ارے یہ تو مسلمان بھولے ہیں. شرم تو آپ کو آنی چاہیے جناب، کہ آپ امت کے رہبر ہو کر کے آپ اپنے کام کو ٹھیک سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ آپ کا ضمیر مر چکا. آپ کی عورتیں بے حیائی پہ آ گئی ہے، آپ کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو ایک جاہل کی عورت کیا پردہ کرے گی؟ کیونکہ ان کو تو یہ دکھ رہا ہے نا کہ عالم کی بیوی یہ بے پردہ گھوم رہی ہے اور میں تو بربک گمار ہوں. تو اب آپ اس پہ کیا لانچن لگائیں گے؟ اب اس پہ کیا کمنٹ کریں گے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بڑھے گا. ارے تو تم تو کرو صحیح، تم اپنے گھر کو سنبھالو، پھر کسی اور کی بات کرنا. میں کم علم داں ہوں. حضور علیہ السلام نے کہا کہ علم والے پہ جاہل فتویٰ مارے گا. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ بڑے بڑے علم داں ہوتے ہوئے بھی جاہل آپ پر فتویٰ مار رہا ہے. حضور کا بات بالکل سٹیک ہے، اور حضور کی ہر ایک لفظ سچی. حضور کے ہر ایک لفظ کے پیچھے ہم قربان، ہمارے پورے خاندان قربان. لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے دلوں سے ایمان نکل جائے گا نا، تو حمان اور صداد اور فرعون جیسے بادشاہ کو مسلط کر دیں گا. آج بھی بالکل سامنے ہے. اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا وہ بخوبی آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور آپ محض چند روپیوں کے لیے دھرم کا مذاق بنا رہے ہیں. محض ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کے آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. بیک آؤٹ کیجیے ایسے علماء دین کو. ان پہ فتویٰ نہیں لگائیے گا. آپ کیوں نہیں لگائیے؟ کیونکہ ان سے آپ کو فائدہ ہے.
آج دلی کے اندر بڑے بڑے علماء دین ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جھک مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے یونیورسٹی بنا دیے، بڑے بڑے بورڈ بنا دیے، وقف بورڈ بنا دیے، فلانا ڈمکا بنا دیے، ہوتا کچھ نہیں آپ سے، اس لیے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے، آپ نے سور کھا کھا کے پہلے اپنے کلیجوں کو قلب سیاہ کر لیا ہے، آپ کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ خالی جلسہ میں جا کے کتے کی طرح بھونکنے سے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں نبھے گی جناب، بلکہ ذمہ داری تب نبھے گی حضور علیہ السلام کے حدیث کو زندہ کریں آپ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ہی دن بچ گیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یا آپ کو اللہ نے میسج دے دیا ہے، الگ سے جبریل امین کو بھیج کے آپ کے پاس آپ کو میسج دے دیا ہے کہ بھیا علماء لوگ تم لوگ خاموش ہو کر سترک ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، بس تماشا دیکھتے رہو؟ جی ایسا تو نہیں ہے۔ جب جرم ہو رہا ہے، برائی کھلے عام ہو رہا ہے، تو آپ اسے روکنے کی کوشش کریں، نہ تو آپ اسے روک سکتے ہیں بلکہ آپ خود اس میں کھڑا اتر رہے ہیں۔ کس مسئلے پہ؟ حرام کاری میں آپ کھڑے اتر رہے ہیں۔ تکلیف ہمیں علماء سے صرف اس چیز سے ہے کہ جس شادی میں، جس نکاح میں قرآن کا مذاق ہو، حدیث کا مذاق، رسول کا مذاق، اللہ کا مذاق، وہاں آپ سب سے پہلے پہنچ کے نکاح پڑھائے، قاضیانہ لیے، چلتے بنے۔ دنیا جائے بھاڑ میں، تم جاؤ بھاڑ میں۔ آئے کسی کے یہاں شادی کا پروگرام ہے، آپ آئیں میلاد کر کے، میلاد سے پہلے ڈی جے بج رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بس میلاد شروع ہونے میں 10 منٹ بچا ہوا ہے، آپ آئے، ڈی جے بند ہوا، میلاد بھونک لیے کتا کی طرح، بھونک بھانک کر لیے، بس اپنا پیسہ لیے، چلتے بنے، بعد میں وہ ساری رات ناچے گائے، کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو، اس کا اعمال وہ جانے۔ یہی آپ کی ذمہ داری۔ اس لیے آپ نہیں کرتے کہ بھیا ہم جس مسجد میں امامت کرتے ہیں، ہماری امامت کا تنخواہ تو وہی دیتا ہے جو ڈی جے کے سامنے گانڈ کھول کے ناچ رہا ہے، ننگا ناچ رہا ہے، کیونکہ وہی تو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے۔ آپ ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے، کیونکہ کل ہی آپ کو ہٹا دے گا، کیونکہ آپ کو تو اپنے خود کی کھانے کی پڑی ہے نا۔ تو پھینک دو اپنا پکڑی اتار کے، پھینک دو اپنی ٹوپی اتار کے نالے میں، تم بھی گنڈے بن جاؤ، تم بھی ناچو گاؤ ڈی جے کے سامنے، تم میں اس میں کیا انتر رہا؟ جتنا گنہگار کو ہوتا ہے اتنا ہی گناہ دیکھ کے سہنے والے کو بھی ہوتا ہے۔ کیا شریعت نہیں سکھایا؟ قرآن کے ترجمہ نہیں پڑھے آپ نے؟ حدیث نہیں پڑھے آپ نے؟ کیا پڑھا پھر آپ نے؟ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نبھایا ہوتا تو آج امت، آج یہ مسلمان گمراہ نہیں ہوتا۔ آج اگر مسلمان پہ انگلی اٹھتا ہے تو یہ آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ آپ نے وہ تعلیم نہیں دی، آپ نے امت کو وہ تعلیم نہیں فراہم کیا جو تعلیم فراہم کرنے کی آپ کے اوپر ذمہ داری تھی۔ آپ نے اپنی ذمہ داری اگر نبھایا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آپ پہلے، سب سے پہلے ان کا بیک آؤٹ کریں، ان ملوں کا بیک آؤٹ کریں جو مدرسوں کی جعلی رسید چھپا کر حرام کھا رہا ہے، اس کی تحقیق کریں، اور جن شادیوں میں ڈی جے کا پروگرام ہو، جو شادی شریعت کے خلاف ہو رہا ہو، آپ اس سماج کے اندر اس آدمی کا بیک آؤٹ کریں، نہ اس کا نکاح آپ کروائے، نہ اس کے نکاح میں شریک ہو، نہ اس کے یہاں کا پانی پیے، چاہے آپ بھوکے کیوں نہیں مر جاؤ۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمیں آپ علماؤں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، بس تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ آپ لوگ ایک جو سود خور ہوتا ہے، جو بیاج خور ہوتے ہیں نا، آپ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہو۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر کے بغل میں، آپ کی نظر کے سامنے زنا ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے طاقت سے روکنے کا، پھر بھی آپ تیسرے نمبر کے ایمان کو آپ فالو کرتے ہو، دل میں برا جانتے ہو، کیونکہ آپ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے نا روکنے کی، تو آپ روکیے۔
کیوں نہیں روکتے؟ تب کہتے اسلام خطرے میں ہے۔ جناب اسلام خطرے میں نہ تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوگا۔ خطرے میں تو آپ لوگ ہیں جو عوام کو بھڑکا رہے ہیں۔ اسلام خطرے میں، نوجوان کے مائنڈ کو جو واز کیا جا رہا ہے، آپ دین کا پیغام پھیلاؤ۔ ہمارے نبی نے رات میں سویا نہیں کرتے تھے۔ دونوں جہاں کے شہنشاہ، آخر الزماں، سرکار دو عالم، دونوں جہاں کے سرکار رات میں سویا نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ سور کا نوالا کھا کر آرام سے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتے ہو، پوری رات نیند سے سوتے ہو، دائیں دائیں بچے پہ بچہ پیدا کرتے ہو۔ کیا اسی دن کے لیے آپ کو امت کا رہبر چنا گیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے آپ نے تربیت حاصل کی تھی مدرسے میں جا کر؟ کیا اسی دن کے لیے آپ کے ماں باپ نے آپ کو خون پسینے کے پیسے سے علم سکھایا تھا؟ اسی دن کے لیے کہ سور کھا لو، ساری رات سو، صبح فجر کا نماز بھی گیا، اسی دن کے لیے؟ عالم صاحب کب ہوش میں آئیں گے آپ لوگ؟ کب؟ جب شریعت کا پوری طرح سے خیریت بگڑ جائے گا تب؟ یا پھر اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب مسلمان غارت ہو جائے گا؟ یاد رہیں، کل یہی قوم، یہی مسلمان کل اللہ کے زیر نگاہ کھڑا ہو کر آپ سے سوال کرے گا۔ اب کوئی نبی آنے کو نہیں ہے، ذمہ داری آپ کی بنتی ہے اور آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ امت کو معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو سختی قدم اٹھانا پڑے گا۔ جس طرح سے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے لاکھوں علماء دین کا شہادت انگریزوں نے لیا، اس کے بعد انگریزوں نے بھارت چھوڑا، اس طرح سے امت کی بخشائش کے لیے، امت کے حق کے لیے آپ کو آواز اٹھانا پڑے گا۔ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نیند اور چین کی قربانی دینی ہوگی۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ آپ کی خاموشی ہی امت کو غارت کر رہی ہے۔ امت کا کون ہے؟ کوئی الگ سے اللہ تعالیٰ اب نبی نہیں بھیجے گا جو امت کو دین بتا سکے۔ آج جتنا دین سیکھنا عام ہو گیا اتنا ہی آپ لوگ سکمار ہو گئے۔ اپنے گھر سے نکلو، امت کو صحیح بات بتاؤ، اس کے مائنڈ میں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، انسانیت کیا ہے، یہ پیغام آپ ان تک پہنچائیں۔ جلسے کے مادھیم سے نہیں، گھر گھر جا کر کے آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ انسان ہو، انسانیت کو سیکھو، اور ان کو اللہ کا پہچان دلاؤ، رسول کا پہچان دلاؤ۔ اور آپ ان کا بیک آؤٹ کرو جو شریعت اور مذہب اور مسائل کے بالکل خلاف جاتا، آپ ان کا بیک آؤٹ کرو۔ ان کے گھر سے پانی نہیں پیو گے آپ، تب آپ بخوبی اپنے فرض کو نبھائیں گے۔ اور سب سے پہلے ان سور کھانے والے ملوں کو روکو جو ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے دھرم کا مذاق بناتا ہے۔ پہلے آپ ان کا بیک آؤٹ کرو، پہلے آپ ان کا حقہ پانی بند کراؤ۔ میں جانتا ہوں یہاں شریعہ قانون نہیں ہے، پر اس کا یہ بھی مطلب تو نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور عوام کو یوں ہی مرتے ہوئے چھوڑ دیں گے، عوام کو بے دینی کرتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ نہیں، آج آپ لوگوں کے خاموشی کی وجہ سے، آپ لوگوں کو سینہ میں قلب سیاہ ہونے کی وجہ سے، آپ لوگوں کو چپی سادھنے کی وجہ سے آج سعودی عربیہ میں وہ ہو رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ یہ لال رومال والے، یہ وہابی، یہ کل کا لونڈا جیسے بسم اللہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں، وہ سور گدی پہ بیٹھ کر کے تھیٹر کھول رہا ہے سعودی عربیہ کے اندر، ڈسکو کھول رہا ہے، بھوت کا نقل کرنے کا پرمیشن دے رہا ہے، فلم سٹی بنا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ شرم کرو۔ اگر اب بھی کچھ شرم باقی ہے
تو نبی نے جو ہوم ورک دے کر گیا اسے تازہ کر لو. اللہ کے رسول کی قربانی کو یاد کرو. یہ لال رومال سعودی عربیہ کو تباہ برباد کر رہا ہے. یہ وہابی، یہ چوٹا سلمان، پرنس سلمان کہتے ہو، یہ دنیا کا سب سے بڑا چوتیا انسان ہے. یہ پرنس سلمان، یہ حرام کھوڑ، یہ وہابی، یہ چوٹا جس کو بسم اللہ پڑھنے کا صحیح سے ڈھنگ نہیں ہے، وہ بے حیائی کو عام کر رہا ہے سعودی عرب کے اندر. اور سعودیہ کا تمام علماء خاموش ہے کہ سب کا ضمیر مر چکا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. ارے دنیا تو مثال دیا کرتی تھی، دیش ہو تو کوئی سعودی عربیہ کا جیسا جہاں شریعہ قانون ہوتے ہوئے بھی شریعت کا خیریت بگڑ رہا ہو، تو اس کو دیکھ کر کے آپ اپنے ہندوستان کے اندر بھی خاموش ہیں. آپ کے ہندوستان کے اندر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب سرکار طلاق والا میٹر لاتا ہے تو آپ پہنچ کرتے ہو، مائک پر کتے کی طرح بھونکتے ہو. سرکار غلط ہے؟ سرکار غلط نہیں ہے جناب، آپ غلط ہیں، کیونکہ سرکار کو ایسا کرنے کے لیے آپ نے مجبور کیا. جی اب میں ان باپ سے بھی اپیل کرتا ہوں جو اپنے لڑکی کے باپ ہیں، جو بیٹی کے باپ ہیں. ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اور میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچی کا شادی کرانے سے پہلے ان کو دین کی تعلیم دو. میں ہر اس مسلمان باپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات دو. میں منع نہیں کرتا، اب بے شک دو. دنیاوی عقائد کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی مسائل کو پورا کرنے کے لیے اسے دین کا تعلیم ہونا سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے. آج ہمارے مسلم لڑکیاں پھانسی لگا رہی ہے، لو میرج کر رہی ہے، وائس چیٹنگ کر رہی ہے، میسنجر پہ جا کے چیٹنگ کرتی ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتی ہے پوری رات. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس کے ذمہ وار اس لڑکی کے والد ہے، اور سب سے بھی کہیں زیادہ ذمہ وار اس کی ماں ہے. جب کوکھ ہی صحیح نہ ہو، جب کھیتی صحیح نہ ہو تو فصل اچھے کی کیا امید کریں ہم؟ ہماری بات کر بھی ہے ضرور، لیکن ہماری باتوں کو اگر صحیح طریقے سے سمجھے تو میرے دوستوں، میرے بات کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ٹھیس پہنچانا. میرا تو صرف مقصد یہ ہے، کیونکہ ہم کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اتنا سا فتنہ فقیر ہیں، ہماری کیا اوقات ہم کسی کو سیکھ حاصل کرا سکیں. بس دل میں جب چبھن ہوتی ہے نا، جب احساس ہوتا ہے. ایک وہ دور تھا ارطغرل غازی کا دور، جس نے اپنی ایمانی قوت سے پوری دنیا پہ فتح حاصل کیا. اور آج کا ایک دور ہے، اور آج کا ایک ایمان ہے مسلمانوں کا، جو بسم اللہ کہہ دے تو شیطان جل کر راکھ ہو جائے. آج پوری کی پوری قرآن پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، شیطان جل کر راکھ ہونا تو دور، بلکہ شیطان اور چڑھ جاتا ہے اور چڑھائی کر دیتا ہے. یہی ہے ہمارا ایمان، یہی ہے ہمارا بیک گراؤنڈ. اپنے پرانے اتہاس کو اٹھا کر کے دیکھو، اپنے پرانے اتہاس کو اٹھا کے دیکھو، بڑے بڑے بزرگان دین کا ہسٹری پڑھو مسلمانوں، تب تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ دین کیا ہے، دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. بات ہو رہی ہے ابھی سلمان پرنس کی، تو وہ تو چوتیا انسان ہے، اسے بسم اللہ پڑھنے کا ڈھنگ نہیں. وہ سعودی عربیہ کو ماڈرن بنانے کی بات کر رہا ہے، پر وہ اس چیز کو بھول رہا ہے. وہ شریعت کا خیریت بگاڑ رہا ہے اور پوری دنیا کا عالم خاموش ہے. خیر وہ ان کے دیش کا بات ہے، نہیں اس کے دیش کا بات ہے، نہیں. یہ ذمہ داری عالم پر نافذ ہوتی ہے. اگر سعودی عربیہ تک یہ اگر ہمارا میسیج جائے تو یہ میری چیتاونی ہے، یہ میری ایک صلاح ہے، میرا ایک مشورہ ہے کہ شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اور ہندوستان میں اگر شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہندوستان کے عالم ہے، کیونکہ اس نے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا. اس لیے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذاتی معاملہ آپ کے ساتھ کچھ ہونے دو، میرے کو کوئی لینا دینا نہیں. میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اگر ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار علماء ہیں. معاشرے میں برائی پھیل رہا ہے، اس کا ذمہ دار علماء ہے. مسلمان غارت ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار علماء ہے.
آج سعودی عربیہ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سارے چیز کا ذمہ دار علماء ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی خاموشی سے، کہ عوام سے بڑھ کے، جنتا سے بڑھ کے، پبلک سے بڑھ کر جب کوئی ہے ہی نہیں، تو عالم سے بڑھ کر جب اوپر کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے اور آپ اپنی تماشا دیکھ رہے ہو. اور ناچنے گانے والے گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے انڈر کام کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ تمہارا ضمیر مر چکا ہے. اپنے اتہاس کو اٹھا کے پڑھو، پھر دیکھو، پھر تم دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا. پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولو، پہلے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرو، اللہ رسول سے محبت دلوں کے اندر قائم کرو، پھر تم غالب آؤ گے. پھر تمہارے صحت کا مذاق نہیں بنایا جائے گا. تم اپنی مجبوری کسی کو بتاؤ گے جبھی تو تمہارا کوئی فائدہ لے گا. تم نے اپنے شریعت کا خرید بگاڑ کے لوگوں کے سامنے اجاگر کر دی ہے. آج وہ خرید بگاڑ رہا ہے تو تم اس کے اوپر چل رہے ہو. پر یہ تم نہیں سوچ رہے ہو کہ جو ہو رہا ہے اس کے دائتو ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اس لیے جو کوئی مولوی، عالم، علماء دین سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ شریعت کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے آپ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اپنے کام کو بخوبی نبھائیں. علماء کے آپ جو ہے امت کے رہبر ہیں، اس قوم کے رہبر ہیں آپ. قوم آپ کو رہبر مانے یا نہ مانے، پر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ میں قوم کا رہبر ہوں. آپ جب تک اس چیز کو مانو گے نہیں، اس کانسیپٹ کو آپ سمجھو گے نہیں. اس لیے کہا سنا معاف کیجیے گا. اس ویڈیو میں جذبات میں آ کر جو کچھ بھی جانے انجانے میں نے کہا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمان بھائیوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.